اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تو یہ ہمارا دوسرا لیکچر تھا کہ کسی کے اگر کچھ حقوق آپ کے ذمہ ہوں اور آپ پہ کوئی مجبوری بھی نہ ہو کہ اس کا ادا کرنے میں، تو اگر اس کو نہ ادا کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ میں سے ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ حبس الحقوق، کے کسی کے حقوق کو حبس کر کے رکھنا، تو وہ گناہان کبیرہ میں سے آتا ہے۔ تو اس میں سے ایک جو اس کی مثال تھی وہ قرض کی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے حقوق ہو سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ، خمس اور دیگر مالی واجبات ہوتے ہیں، یا کسی کی مدد کرنا، سارے حقوق جو ہیں وہ اسی میں آتے ہیں۔ تو قرض کے سلسلے میں وہ پچھلے لیکچر میں بھی بات ہو رہی تھی، تو اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں تنگ کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ جب تم جانتے ہو کہ وہ قرض نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہمارے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو تنگ کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی قرض خواہ مقروض کو مہلت دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس روز اپنے سایہ میں پناہ دے گا، اور جب خدا کے سایہ کے علاوہ دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ وسائل الشیعہ کی حدیث ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ اس پر اپنا خصوصی لطف و کرم کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے اس روز عرش الہی کے سائے میں پناہ دی جائے جب خدا کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے اور اس سے قرض کا مطالبہ نہ کرے یا اسے قرض بخش دے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسی جماعت عرش کے سائے میں ہوگی کہ ان کے چہروں، لباس اور جن کرسیوں پر وہ جلوہ افروز ہوں گے ان سے نور ساطع ہو رہا ہوگا۔ پس ایسے عالم میں منادی ندا دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مومنین پر مہربان تھے اور تنگ دست مقروض کی ادائیگی کے لیے طاقت رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے تک کی مہلت دیتے تھے، کہ ہر روز کی مہلت کے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کہ کلینی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔ خدا کی حمد و ثنا اور انبیاء پر درود بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا، جو موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پریشان حال مقروض کو مہلت دے تو جب تک اس کا مال واپس نہ مل جائے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ دینے کے برابر ثواب لکھنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ہر وہ دن جس میں اس نے مہلت دی بالکل اسی طرح ہے کہ اس نے ہر روز وہ مال راہ خدا میں خرچ کیا ہو۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، اور ضمناً یہ بات جاننی چاہیے کہ خمس و زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، یہ ان کی ادائیگی میں غفلت برتنا بھی حقوق کے ادا نہ کرنے میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، جس کے لیے باقاعدہ حدیث کا بیان ہے۔ خداوند عالم
کہ تلافی کرے گا کہ روایات کا ماحصل یہ ہے کہ اگر مقروض قرض کی ادائیگی سے پہلے مر جائے اور مرنے کے بعد اس کے مال سے قرضہ ادا نہ کیا جائے اور قرض خواہ اسے معاف نہ کرے، یہ کہ قرض کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی سے کام نہ لیا ہو اور نہ ہی قرض کسی حرام مقصد کے لیے لیا ہو، اور قرض ادا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو لیکن اس کے پاس کوئی مال نہ ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کر سکے، تو ایسی صورت میں خداوند عالم روز قیامت اپنے فضل سے اس کے قرض خواہ کو راضی کر دے گا۔ چنانچہ محمد بن بشیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ میں شہاب کا 1000 کا مقروض ہوں، آپ شہاب سے کہیں کہ وہ مجھے ایام حج گزرنے تک کی مہلت دے۔ آپ نے شہاب کو طلب کیا اور فرمایا کہ تم محمد بن بشر یا بشیر کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے، تمہارا 1000 دینار کا قرض اس پر ہے۔ وہ رقم اس نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی بلکہ وہ قرض چند لوگوں کے درمیان رہ گیا اور اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ دینار تم اسے بخش دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے قرض کے بدلے میں تمہیں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ شہاب نے کہا، اس سے قبل میرے بعض علم میں یہی بات تھی۔ امام نے فرمایا، خداوند کریم اور عادل ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سردیوں کی راتوں میں اس کی عبادت کرے، گرمیوں میں روزہ رکھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر تمہیں دے دے گا؟ ایسا نہیں، اس کا فضل اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ اپنے فضل سے مومن کو اس کے نیک کاموں کا عوض دیتا ہے۔ امام کی یہ گفتگو سن کر شہاب نے کہا کہ میں نے اپنا قرض بخش دیا۔ کہ وہ مقروض جس کی نیکیاں قرض خواہ کو دی جاتی ہیں، کہ ایسی صورت میں جب کہ کوئی شخص قرض کی ادائیگی میں قصوروار ہو اور اس نے قرض کسی حرام مقصد کے لیے لیا ہو یا استطاعت رکھتے ہوئے قرض کی ادائیگی میں غفلت سے کام لے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا قرض بھی ادا نہ کیا جائے اور قرض خواہ بھی اسے نہ بخشے، تو قیامت کے دن قرض کے برابر اس کی نیکیاں لے کر قرض خواہ کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں یا بہت کم ہوں تو قرض خواہ کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جائیں گے۔ کچھ احادیث نے اس بات کو بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روز قیامت انسان کے لیے سخت ترین وہ وقت ہوگا جب خمس و زکوٰۃ کے مستحقین اٹھ کر اس سے چمٹ جائیں گے اور کہیں گے، پروردگار، اس شخص نے خمس و زکوٰۃ کا ہمارا حق مارا اور ہمیں کچھ نہ دیا۔ پس خداوند عالم ان لوگوں کی نیکیاں ان مستحقین کو دے دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن قرض خواہ اپنے مقروض کی شکایت کرے گا، پس اگر مقروض کی نیکیاں ہوں گی تو وہ قرض خواہ کے لیے لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں تو قرض خواہ کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جائیں گے۔ بہت سی روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں تو اس کی نجات نہیں ہوگی مگر یہ کہ صاحبان حق اس سے راضی ہو جائیں، یا صاحبان حق کے حقوق کے مساوی اس کی نیکیاں لے کر صاحبان حق کو دی جائیں گی، یا ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جائیں گے، یا پھر اہل بیت اس کی شفاعت کرے تو وہ نجات حاصل کرے گا۔ کہ معاوضہ کس طرح دیا جائے گا، یا یہ کہ حق کے مقابلے میں
کتنی مقدار نیکی درکار ہوگی اس کو خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس سمجھنے کا کوئی ذریعہ ہے اور نہ ہی ہمارے لیے ان باتوں کا سمجھنا لازم ہے۔ البتہ بعض روایات میں ان درجات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہر درہم کے عوض مقروض کی 600 نمازیں لے کر قرض خواہ کو دے دی جائیں گی۔ لیالی الاخبار کی حدیث ہے، اور درہم چاندی کے ہوں تو اس کی 700 قبول شدہ نمازیں لے کر صاحب حق کو دی جائیں گی۔ ایک درہم چاندی کے 18 چنوں کے دانوں کے برابر ہوتا ہے۔ غرض کے مقروض کا قرض ادائیگی کے بغیر دنیا سے جانا اس کے لیے بہت سخت ہوگا۔ بس ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ موت کے وقت مقروض نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ شدت سے اہل بیت سے توسل پیدا کرے تاکہ وہ اس کے دعوے داروں کو راضی کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گناہان کبیرہ کہ جن سے خدا نے منع کیا ہے، ان گناہوں کے بعد اور کوئی گناہ اس قدر بڑا نہیں جتنا کہ کسی شخص کا اس حالت میں مرنا کہ وہ لوگوں کا مقروض ہو اور اس کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو کہ جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک روز نماز کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا کہ فلاں شخص جو شہید ہو چکا ہے ابھی تک بہشت کے باہر کھڑا ہے اور اندر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فلاں یہودی کا 3 درہم کا مقروض ہے۔ تو چنانچہ قرض حق اور قرض کا ادا نہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ پس قرض خواہ کے مطالبہ کرنے اور مقروض کے مستطیع ہونے کی صورت میں قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا بہترین واجبات خدا میں سے ہے، اور اس بارے میں بہت زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے کہ کتاب دارالسلام نوری میں کے صفحہ 267 پر کتاب نور العیون سے نقل کیا ہے کہ جناب سید ہاشم حائری کہ جو کہ عالم و زاہد تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی سے 100 دینار بطور قرض لیے جو کہ اس زمانے میں 10 ایرانی سکوں کے برابر تھے، اور اس سے 20 روز میں واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ پس اس میں سے آدھے واپس کر دیے، اور اس کے بعد پھر میں نے اس یہودی کو نہیں دیکھا۔ لوگوں سے سنا کہ وہ بغداد گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہے، مجھے اور دوسرے لوگوں کو حساب کے لیے حاضر کیا گیا، اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بہشت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پس میں نے چاہا کہ پل صراط عبور کروں تو جہنم کی چیخ و پکار نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ جب میں پل صراط پر سے گزرنے لگا تو اچانک قرض خواہ یہودی آگ کے شعلے کی مانند جہنم سے باہر نکلا اور میرا راستہ روک کر مجھ سے کہنے لگا، مجھے 50 تومان دو اور گزر جاؤ۔ میں نے منت کی اور کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ تلاش کرتا رہتا تھا تاکہ تمہیں تمہارا قرض لوٹا دوں۔ اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جب تک تم میرا قرض نہیں دو گے صراط کو عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے گریہ زاری کی اور کہا کہ یہاں پر میرے پاس کوئی چیز نہیں جو تمہیں دوں۔ یہودی نے کہا، اچھا تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنی انگلی تمہارے جسم کے کسی حصے پر رکھوں۔ اس کے شر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں اس کی اس بات پر راضی ہو گیا، اور جب اس نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھی تو جلن کی شدت سے میں خواب سے بیدار ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا سینہ زخمی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا اور سننے والوں نے دیکھا
کہ ان کے سینے پر شدید زخم ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک اس کا علاج کروا رہا ہوں لیکن یہ زخم صحیح نہیں ہوا، کہ سننے والے سید ہاشم حائری کی یہ رویداد سن کر بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ نیز بہار الانوار میں شہید اول نے نقل کیا ہے کہ احمد بن ابو الجوزی کہتا ہے، میری آرزو تھی کہ میں ابو سلیمان دارانی کہ جن کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا کہ خواب میں دیکھوں۔ چنانچہ ان کے انتقال کے 1 سال بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اے احمد، ایک دن میں جب کہ باپ صغیر سے آ رہا تھا تو میں نے گھاس پھوس سے لدے ہوئے ایک اونٹ کو دیکھا۔ میں نے اس میں سے ایک تنکا لیا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اسے حلال کیا یا منہ میں رکھے بغیر اسے دور پھینک دیا، لیکن 1 سال ہو رہا ہے، ابھی تک اسی کے حساب میں مبتلا ہوں۔ اور یہ آیت بھی اس حکایت کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے، یعنی لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، ذرا سا بھی اچھا اور برا عمل، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر وہ کسی بڑے پتھر پر میں ہو یا آسمانوں اور زمین کے درمیان ہو، خدا اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا اور اس کا حساب کرے گا۔ جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کے نام بھیجا، اس میں تحریر فرمایا، اے خدا کے بندو، جان لو کہ خداوند کریم تمہارے چھوٹے بڑے سب کاموں کے بارے میں سوال کرے گا، اور اس بارے میں یہی آیت کافی ہے۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور آیت 8 ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کہ جو ایک ذرہ برابر بھی عمل کرے گا خیراً نیکی کا، یرا تو وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ بہار الانوار میں جناب سید حسن بن سید علی اصفہانی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اپنے والد کے انتقال کے وقت میں نجف اشرف میں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھا، اور میرے والد کے کاموں کی ذمہ داری میرے بعض بھائیوں کے کاندھوں پر آ پڑی تھی اور مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی۔ والد کے انتقال کے 7 مہینے بعد میری والدہ کا بھی اصفہان میں انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے کو نجف اشرف لایا گیا۔ ابھی انہی دنوں ایک رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کا انتقال تو اصفہان میں ہوا اور آپ نجف اشرف میں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، انتقال کے بعد مجھے یہاں جگہ ملی ہے۔ میں نے پوچھا، والدہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ نجف میں تو ہیں لیکن دوسرے مکان میں ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے والد کے برابر نہیں۔ پس میں نے کہا، آپ کا حال کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سختی اور مشکل میں تھا، اب خدا کا شکر ہے کہ آرام سے ہوں۔ میں نے تعجب سے کہا کہ آپ جیسا انسان مشکل میں مبتلا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا بابا جو کہ نالبند کے نام سے معروف ہے، اس کے بیٹے حاج رضا کا مجھ پر قرض تھا اور وہ مجھ سے مطالبہ بھی کر رہا تھا، لیکن میں اس کا قرض ادا نہ کر سکا تھا، اور اسی قرض کی عدم ادائیگی کی بنا پر سختی میں مبتلا تھا۔ گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں اپنے بھائی کو جو اپنے والد کا وصی تھا اپنے اس خواب کے بارے میں لکھا تاکہ وہ تحقیق کرے کہ آیا کسی ایسے شخص کا میرے والد پر قرض تھا
میرے بھائی نے جواب میں لکھا، میں نے تمام حساب کتاب کی چھان بین کی، لیکن اس شخص کا نام قرض خواہوں میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو دوبارہ لکھا کہ ایسے شخص کو تلاش کرو اور خود اس سے پوچھو کہ آیا میرے والد تمہارے مقروض تھے؟ اس نے جواب میں لکھا کہ میں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے تمہارے والد میرے 18 تومان کے مقروض تھے، اور اس بات کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پس میں تمہارے پاس آیا اور تم سے پوچھا کہ کیا میرا نام مرحوم کے قرض خواہوں میں درج ہے؟ تم نے کہا نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی سند بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے میں اپنے قرض کو ثابت کرتا، لہذا میں بہت آزردہ ہوا کہ مرحوم نے میرے قرض کو اپنی کاپی میں کیوں درج نہیں کیا۔ میرے بھائی نے تحریر کیا، کیا میں نے اس شخص کو قرض کی رقم دینا چاہا لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے مرحوم کو بخش دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم وہ کہ جسے خدا نہیں بخشے گا، اور دوسرا وہ ظلم کہ جسے بخش دے گا، اور تیسرا وہ ظلم کہ جس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ وہ ظلم کہ جسے خدا نہیں بخشے گا وہ شرک ہے، اور وہ ظلم کہ جسے خدا بخش دے گا وہ کسی شخص کا ان باتوں کے بارے میں جو خدا اور اس کے درمیان ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اور وہ ظلم کہ جس کا خدا مواخذہ کرے گا اس سے مراد وہ ظلم ہے جو مقروض اپنے قرض خواہوں کا قرض ادا نہ کر کے ان پر کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے قرض خواہوں کو راضی کرے لازمی طور پر وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ وہ قرض جو مقروض اپنے قرض خواہ کو واپس کرتا ہے 1000 سال کی عبادت اور 1000 غلاموں کو آزاد کرنے اور 1000 مرتبہ حج و عمرہ بجا لانے سے بہتر ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 1 درہم بھی صاحب حق کو لوٹائے خداوند عالم اسے آتش جہنم سے نجات دے گا، اور ہر درہم اگر واپس کرے تو اس کے عوض 1 پیغمبر کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ہر درہم جو اس نے واپس کیا اس کے بدلے بہشت میں اسے سرخ موتیوں کا شہر عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ قرض کے بارے میں صاحب حق کو اس کا 1 درہم واپس کرنا بہتر ہے اس روزے سے جو دن میں رکھا جائے اور اس نماز سے جو رات میں پڑھی جائے۔ اگر کوئی قرض کو واپس کرتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ یہ ندا دیتا ہے، اے بندے، تیرے عمل کے آغاز ہی سے خدا نے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کہ وہ مال جو کسی شخص کے ذمے ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں کہ حق ایک مورد یہ ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہو اور اسے یقین ہو کہ اس کے پاس موجودہ مال میں سے آدھا مال فلاں شخص کا ہے، یا اس کے پاس موجودہ مال میں سے مثلاً 100 روپے کے برابر فلاں شخص کا مال ہے۔ کہ قسم دوم یہ ہے کہ اس کے ذمے کسی کا حق ہو لیکن عین مال میں سے کسی کے حق کا ذمہ دار نہ ہو، یعنی وہ چیز جو بطور قرض لی تھی خرچ ہو چکی ہو لیکن مقروض قرض خواہ کے حق کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی ضمانتیں اور وہ نفقات، وہ خرچے جو انسان پہ واجب ہوتے ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ کہ قسم اول کی
4 صورتیں ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ مال کی مقدار اور صاحب مال کا معلوم ہونا، کہ جب مال کی مقدار اور جب حق دونوں معلوم ہوں کہ فلاں مال میں نے اتنی مقدار فلاں شخص کی ہے، تو اس صورت میں واجب ہے کہ وہی مقدار صاحب حق کو واپس کی جائے، اور اگر وہ مر چکا ہو تو وہ مال قانونی وارث کے مطابق اس کے ورثاء کو دیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب مال کی مقدار کا معلوم ہونا اور صاحب مال کا معلوم نہ ہونا ہو، یعنی مال کی مقدار معلوم اور صاحب مال معلوم نہ ہو اور تردد اور شک ہو، ایک دفعہ ایک افراد معین کے درمیان ہوتا ہے۔ مثلا آدمی جانتا ہو کہ اس مال میں سے فلاں مقدار 3 یا 5 افراد میں سے کسی ایک کی ہے، پس احتیاط یہ ہے کہ ان تمام کو جس طرح بھی ممکن ہو اپنے سے راضی کرے، اور اگر ان تمام کو راضی کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس بارے میں 3 قول ہیں کہ پہلا یہ کہ قرعہ اندازی کے ذریعے ان میں سے ایک کا تعین کیا جائے اور مال اسے دے دیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس مال کو تمام افراد میں مساوی تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرے یہ کہ مالک معلوم نہ ہو تو احتیاط کے طور پہ حاکم شرع قاضی کی اجازت سے صدقہ دے دیا جائے، کہ اس مسئلے میں کہ ہر شخص کو اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر افراد غیر معین کے درمیان شک ہو، یعنی 100 یا 100 سے زیادہ کے درمیان اسے شک و تردد ہو کہ شاید یہ مال فلاں کا ہے یا یہ صاحب مال کے معلوم نہ ہو، ایسی صورت میں یہ مال مجہول المالک کے حکم میں آئے گا۔ مجہول المالک کا مطلب ہوتا ہے ایسا مال جس کے مالک کا پتہ نہ ہو، اور احتیاط کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اسے بطور صدقہ دیا جائے، کہ حاکم شرع سے مراد کہ مرجع وقت اور فقیہ ہوتا ہے، مال کی مقدار کا معلوم نہ ہونا کے۔ اور صورت تیسری یہ بنتی ہے کہ مال کی مقدار بھی معلوم نہ ہو لیکن مالک معلوم ہو، اور جب مال کی مقدار معلوم نہ ہو اور صاحب حق معلوم ہو، مثلا جانتا ہو کہ میرے فلاں مال میں کچھ مقدار فلاں شخص کی ہے، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ آدھا مال یا مال کا تیسرا حصہ اس شخص کا ہے، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ کم از کم مال کا تیسرا حصہ اس شخص کو دے اور احتیاطاً کچھ زیادہ دے اور اسے راضی کرے اور اسے صلح کرے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مال کی مقدار اور مالک ہر دو معلوم نہ ہوں، یعنی مال کی مقدار اور صاحب حق دونوں معلوم نہ ہوں، لیکن اجمالاً اسے یقین ہو کہ میرے فلاں مال میں دوسروں کا مال شامل ہے اور اس کا استعمال حرام ہے، لیکن نہ حرام مال کی مقدار کو جانتا ہو اور نہ ان لوگوں کو جانتا ہو جن کا مال ہے، حتیٰ کہ افراد معین ہونے کی صورت میں یہ بھی نہ جانتا ہو کہ ان میں سے کس کا کتنا مال ہے۔ ایسی صورت میں واجب ہے کہ مال کا خمس یعنی مال کا 5واں حصہ نکالا جائے اور خمس کا مال اہل خمس کو دیا جائے، اس کے بعد تمام مال حلال ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں حتمی فیصلہ اپنے مرجع سے رجوع کر کے کہ جس مجتہد کی وہ تقلید میں ہے اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے، کہ قسم دوم یعنی کسی شخص کا حق کسی دوسرے کے ذمے ہے لیکن عین مال کی صورت میں نہیں، اس کی بھی 4 صورتیں ہیں کہ اگر مال کی مقدار اور صاحب حق
دونوں معلوم ہو تو کسی شک کے بغیر اتنی مقدار رقم صاحب حق کو ادا کرے جو حق اس کے ذمے ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن جس شخص کا حق ہے اسے نہیں جانتا۔ یعنی اگر کچھ معین افراد کے درمیان شک ہو تو ان تمام کو اپنے سے راضی کرے، اور اگر بہت سے غیر معین افراد کے درمیان شک ہو یا صاحب حق بالکل نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں جو مقدار اس کے ذمہ ہے اتنی رقم حاکم شرع کو دے، اور حاکم شرع کی اجازت سے اصل مالک کی طرف صدقہ دے۔ اور تیسری صورت میں جس شخص کے ذمے حق ہو اسے حق کی مقدار معلوم نہ ہو لیکن صاحب حق معلوم ہو، تو ایسی صورت میں جو مقدار کم از کم یقینی ہو مقدار کی رقم اس شخص کو ادا کرے، اور جو مقدار زیادہ ہے اس کے بارے میں اس سے صلح کرے۔ اور چوتھی صورتحال یہ تھی کہ وہ حق جو ذمے ہے اور صاحب حق دونوں نامعلوم ہوں، تو اس صورت میں کم اور زیادہ کے درمیان جو حد وسط ہے اس کے بارے میں حاکم شرع سے صلح کرے اور اس رقم کو اصل مالک کی طرف سے صدقہ دے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔